اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عبادات، دعائیں، روزے، خیرات قبول فرمائے۔ یہ ماہ مبارک کے مہینے میں ہمیں کچھ نہ کچھ قرآن پہ غور و خوض کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ بیٹھیں اور سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں سنیں۔ وہ باتیں کرنا بھی سکھائے گا اور کچھ باتیں بتائے گا کہ یہ نہ کرو، وہ کرو، تاکہ ہماری زندگیاں بھی آسان ہوں اور ہماری آخرت بھی بچ جائے۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں جو 188 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس میں رب العالمین نے فرمایا کہ تم لوگوں کا مال وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، غلط طریقے سے مال نہ کھاؤ اور حکام کی طرف جو ہے وہ نہ لے جاؤ تاکہ لوگوں کا کچھ مال کھا سکو غلط طریقے سے، یعنی بالاسم میں گناہ کرتے ہوئے وانتم تعلمون۔ اس آیت سے ایک بہت بڑی بیماری کی طرف متوجہ کر رہی ہے آیت، اس کا نام ہے رشوت۔ کہ لوگ مختلف نام رشوت نہیں کہتے لیکن مختلف عناوین سے پیسے دے کر جو ہیں وہ اپنے حق میں جو ہے وہ فیصلے کروانا چاہتے ہیں اور اپنے حق، دوسروں کا حق ماننے کے لیے اپنے حق میں جو ہے وہ کچھ چیزیں کام لینا چاہتے ہیں۔ تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس قدر معاشرے کی بیماری ہے کہ جو پیسے والا ہو تو کام کرا لے اور جو غریب ہو وہ نہیں کرا سکے، اور یہ اکثر مسلمان ملکوں میں پایا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کوئی ضد ہے اس وقت امت مسلمہ کو کہ جس چیز سے پیغمبر نے منع کیا ہے وہ کرنی ہے۔ بہرحال سختی سے منع کیا گیا ہے، خصوصاً انصاف اور عدلیہ کے معاملے میں بہت سختی سے منع کیا گیا ہے کہ نہ کیا جائے۔ یہ کوئی لین دین نہ رکھا جائے سوائے اس کے کہ جو چلیں روٹین کے مطابق جو گورنمنٹ لیتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن فیصلہ کرنے والے کو ہر صورت میں وہ جو فریاد لے کر آیا ہے اس سے یا کسی اور فریق سے پیسے نہیں لینے چاہیے۔ امیر المومنین کے زمانے میں ایک شخص جو ہے اشعث بن قیس، وہ رات کے وقت بھی بڑا حلوہ لے کر آیا چونکہ اس کا کوئی کیس لگا ہوا تھا۔ مولا نے بڑی سختی سے فرمایا کہ تیرے اوپر رونے والی عورتیں روئیں، یعنی تجھے موت آ جائے، تو یہ ایسی حرکت کر کے آیا ہے میرے پاس کہ میں ناانصافی کروں، یعنی خدا کے دین سے ہٹانے کے لیے مجھے آیا ہے۔ کیا جملہ ہے کہ تو مجھے دھوکہ دے میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اور فرمایا کہ اگر 7 اقلیم یعنی 7 آسمان ہے نا، اگر ان کی بادشاہت بھی میرے حوالے کر دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ غلط طریقے سے اور ناجائز طور پر کسی چونٹی کے منہ سے ایک چھلکا یا ایک دانہ میں نکالوں، علی ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! دنیا نے کتنا نقصان کیا، خصوصاً مسلمانوں نے اپنا کتنا نقصان کیا مولا علی کو چھوڑ کر، جو اس قدر انصاف، عدل و انصاف
کا قائل ہیں اور اس قدر جو ہیں وہ باریک ترین. ظاہر ہے کہ پیغمبر نے ان کو تیاری اس لیے کیا تھا کہ میرے بعد عدل و انصاف ہو جس طرح میں کر رہا ہوں. تاکہ بہرحال مسلمانوں کی اپنی مرضی، اس کا جواب ان کو دینا ہوگا، اس کا حساب ان کو دینا ہوگا کہ علی ولی کو چھوڑ کر آج تک مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں. بہرحال دوسرا مرحلہ جو اس کے بعد والی آیات میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یعنی اس کے بارے میں کچھ بات ہو چکی ہے کل بھی. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. آپ کے بارے میں، ہلال کے بارے میں، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ لوگوں کے لیے اوقات کار، اور اس کو اس زمانے میں ظاہر ہے گھڑیاں نہیں تھیں اور دوسرے معاملات تو سمپل سے لوگ تھے، تاکہ یہ چاند کے دیکھ کر دنوں اور مہینوں کا اندازہ کر سکیں، اور حج بھی صحیح ٹائم پہ کر سکیں، جو گن کر جو ہے وہ کون سا مہینہ حج کا ہے. چونکہ ہماری دو عبادات جو ہیں بالخصوص یہ ماہ رمضان اور حج جو ہیں، خاص طور پہ اس کا تعلق چاند سے ہے، یعنی قمری کیلنڈر سے ہے. اور شمسی کیلنڈر بھی اللہ کا ہے، قمری کیلنڈر بھی اللہ کا ہے، لیکن شمسی کے لیے کافی دقت چاہیے، تحقیق چاہیے. سے آج کل جو ہے وہ لکھنا پڑھنا چاہیے اس کے سال، اور آج کل تو آسان ہو گیا ہے، لیکن اس زمانے میں مشکل تھا. مگر پھر بھی لوگ چاند کے ذریعے جو ہے پھر وہ اپنے سالوں کو اور مہینوں کو گنتے تھے، اور یہ آسان طریقہ تھا. لوگ جو ہے آج اتنے دن چاند کی گھٹنا اور بڑھنا دیکھ کر جو ہے وہ لوگ اپنا حساب کرتے تھے، اتنے دن ہو گئے ہیں اور اتنا مہینے کی اتنی تاریخ ہے، اور اب جو ہے وہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، اب نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اس کے لیے میں نے کل عرض کیا کہ بہرحال خداوند متعال چونکہ بندوں پر بڑا مہربان ہے، ایسے پیمانے انٹروڈیوس فرماتا ہے جس سے جو ہے وہ انسان کے لیے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ آسانی سے پورا کر لے، پھنس نہ جائے. آج کل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ چاند آبزرویٹری سے پوچھا جا سکتا ہے کب نظر آنے کے قابل ہوگا، تاکہ پیغمبر کا حکم جو پہلے آج 14 صدیاں یعنی ہو گئیں اور 13 صدیاں جس پہ عمل کرتے رہے مسلمان، آج بھی ہو سکتا ہے کہ آبزرویٹری سے پوچھ لیا جائے کہ چاند فلاں علاقے میں کہاں ہے، اور اگر وہ کہیں کہ فلاں علاقے میں آج ہے اور نظر آنے کے قابل ہے، تو پھر اس پہ جو ہے عمل کیا جائے. اور نہیں، اگر بندے کا اپنا یقین ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے یقین آ گیا اس بات پر تو ٹھیک ہے، نہیں تو 30 مکمل کرو، اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے. 29 رکھ لیے تو 30 مکمل کر لو. بہت آسان فارمولے ہیں. تاکہ اور اس میں ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید سیویاں ایک ہی دن کھانی ہے. نہیں، یہ اتفاق و اتحاد جو ہے اچھی بات ہے، لیکن یہ جب سب ایک سوچ رکھتے ہوں تو پھر اتفاق ہوتا ہے. کبھی سوچ میں، تشریحات میں اختلاف ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. مقصد ہے انڈیویجول. اس کا تعلق جو ہے، روزے کا تعلق جو ہے انڈیویجول سے ہے، کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ روزہ ہو گیا ماہ مبارک تو روزہ رکھ لے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اینڈ آف رمضان ہو گئی ہے تو عید کر لے. بس عید اسی چیز کا نام ہے، اطاعت خداوند متعال کا نام ہے. اس کے بعد کپڑے پہننے، کھانا اور ایک دوسرے کے پاس جانا، یہ چیزیں بہرحال اچھی چیز ہے. ایک سوسائٹی اور معاشرہ ہونا چاہیے اس انداز سے کہ محبت کا اظہار ہو، کہ انسان 29 یا 30 دن جو ہیں وہ نہ کھا کر اور نہ پی کر اور حلال چیزوں کو بھی چھوڑ کر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مہمان تھا. تو اب عید کے دن جو ہیں وہ سب چیزیں اس کے لیے حلال ہو گئی ہیں، اور اس کو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہے. اور عید بھی کوئی کم نہیں ہے ماہ مبارک کے دنوں اور راتوں سے. تو اس دن بھی دعا استغفار کے لیے ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بس ہم نے کپڑے پہن کر زیادہ سے زیادہ گانے سننے اور لگانے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کھانے پکانے، یہ ہماری اپنی رسمیں ہیں. زیادہ تر عید بھی دعا، اگر ماہ رمضان میں دعا استغفار نہیں کر سکے، عید بھی اسی لیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار اور دعا کی جائے. بہرحال اس پہ بات بھی ہوتی رہے گی. پھر اس کے بعد ایک ایسی چیز کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں، اسی آیت میں، آیت نمبر 189 میں، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
حج سے ریلیٹڈ ایک رسم تھی اس زمانے میں کہ لوگ جب احرام پہن لیتے تھے تو وہ دروازے سے نہیں آتے تھے، وہ دیواریں پھلانگ کر یا کوئی اور راستہ بنا کر اندر گھر میں داخل ہوتے تھے۔ بھی حج کے دنوں میں ہم نے چونکہ دوسرے دنوں میں ہم یہ کرتے ہیں راستے سے آتے ہیں، حج کے دنوں میں ہمیں معمول سے ہٹ کر آنا چاہیے۔ جیسے دوسرے دن میں کپڑے پہنتے ہیں تو یہاں صرف 2 کپڑے پہنتے ہیں، یعنی 2 چادریں ہوتی ہیں، یعنی ایک بات سے آگے پھر خود انہوں نے خود بنا لی، وہیں تک رہتے تو بس کافی تھا۔ اسی طرح رسمیں جو ہوتی ہیں بسا اوقات لوگ لایعنی طور پہ کوئی میننگ نہیں ہوتے وہ بنا لیتا ہے، پھر قابو اتنا پکا ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان اپنے بنائے ہوئے مذہب پر اتنا پابند ہوتا ہے کہ خدا کے مذہب کو تو چھوڑ سکتا ہے کہ چلیے جی یہ نہیں تو وہ کر لیتے ہیں، یہ وہ چلو جی ہو جائے گا، چل جائے گا جی، خدا راضی ہو جائے گا جی، لیکن اپنا جو بنایا ہوا دین ہے، اپنی بنائی ہوئی رسمیں ہیں، ان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور بلکہ تو یہ ایک رسم تھی جو وہ کر رہے تھے، تو خدا نے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں اس کے بیک سے آؤ، نیکی تو مطلب تقویٰ ہے، اور دروازوں کے ذریعہ گھروں میں آؤ۔ یعنی مطلب ایک رسم کو بیان کر کے قرآن مجید نے بہت سی آج بھی اتنی رسمیں ہیں، یعنی ایک حکم خدا ہے وہ آسان ہے، دوسرا زیادہ تر رسمیں ہماری جو ہیں وہ اللہ، جیسے کہ یہی عید کی رسمیں ہیں، دوسرے دنوں کی رسمیں ہیں، ان کے اتنے پابند ہیں کہ انسان جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس میں ایک اشارہ اور بھی ملتا ہے جب فرمایا نا کہ تم گھروں میں آؤ دروازوں کے ذریعہ۔ حضور پاک کی حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک انگلش آدمی سے بات ہوئی تو میں نے اس کو بتایا کہ کہا کہ یہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے، آپ اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ آئی ایم سٹی آف نالج، علی از اٹس گیٹ، تو تم اس کا مطلب کیا سمجھے؟ چونکہ تم ابھی بہت رنگ نہیں چڑھا تمہارے اوپر ہمارے اختلافات کا، یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے۔ تو اس نے بڑا زبردست جواب دیا، مجھے کہنے لگا کہ مسٹر نقوی اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ پیغمبر ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم نے میرا علم لینا ہے اب یا بعد تو علی سے لو، میں موجود نہیں، علی موجود ہے تو میرے علم آپ کو علی سے ملے گا، علی میرے علم کا دروازہ ہے۔ بہت سمپل سی بات ہے۔ اسی ایک حدیث پہ انسان اگر غور کرے تو پیغمبر کی سنن، پیغمبر کے بعد، چونکہ علی بن ابی طالب علیہ السلام 40 ہجری تک جو ہے اس دنیا میں رہے، یعنی پیغمبر کے بعد 30 برس رہے۔ اب آدمی اپنی کتابیں دیکھے جو حدیث کی کتابیں ہیں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کتنی حدیثیں لی گئیں، پیغمبر کی حدیثیں، یعنی پیغمبر کی سنن لی گئیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو غور کرے انسان تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر کے بعد جو مسائل کھڑے ہوئے، سیاسی اختلافات ہوئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ پیغمبر کی سنن تک پہنچتے ہوئے انہوں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو پیغمبر نے خود بتایا تھا۔ اس پہ سوچنے میں کیا حرج ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ ہم دوسروں کے متعلق کیوں سوچیں کہ انہوں نے غلطی کر دی تو کیا ہوا؟ ہمیں اس کی خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ہمیں اپنی سوچ جو ہے وہ ٹھیک کر لینی چاہیے۔ صرف ایک حدیث اسی پہ غور کرے انسان تو راستہ واضح ہو جاتا ہے کہ تمہیں اگر آنا ہے تو علی کی طرف سے آؤ، علی میرے علم کا دروازہ ہے، علیہ السلام۔ اسی طرح جو ہے وہ آگے قرآن مجید نے چونکہ حج سے گفتگو کرتے ہوئے آگے پہ مسجد حرام میں لڑائی نہ کرو، یعنی کہ قتال کے بارے میں گفتگو فرمائی کہ تم بہرحال جو تم سے لڑیں، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑیں تم سے لڑو، ان سے لڑو، اور مگر زیادتی نہ کرو۔ اسلام کبھی بھی جو میں سمجھ سکا لڑائی کے آغاز کا، یہ لڑائی اسلامی مزاج کے خلاف ہے کہ لڑائی میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا، بعد میں پھر لوگ سوچتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں فلاں نے آغاز کیا، فلاں نے آغاز کیا۔ اسلامی جتنی بھی لڑائیاں پیغمبر کے زمانے میں ہوئیں وہ ساری مدینے کے، تقریباً مدینے کے ارد گرد ہوئی ہیں، سوائے حنین کے اور کوئی دوسری، وہ بھی ان کی طرف سے سٹارٹ ہوئی۔ کسی لڑائی میں نے نہیں دیکھا کہ
آغاز پیغمبر اسلام نے ان کے فورسز نے کیا ہو. حتیٰ کہ حضرت علی بھی جب لڑائی میں جاتے تھے اور دشمن کے مد مقابل کھڑے ہوتے تھے تو وہاں بھی سب سے پہلے اسے فرماتے تھے اسلام لے آ، اور پھر اگر وہ نہیں مانتا تھا فرماتے تھے واپس چلا جا، لڑائی نہ کر. اور جب وہ کہتا یہ واپس بھی نہیں آتا تو اب لڑائی کرنی ہے تو اب لڑائی ہوتی تھی. اس کا مطلب لڑائی مزاج اسلام کے خلاف ہے، جنگ مزاج اسلام کے خلاف ہے. لیکن اگر لڑائی مسلط ہو جائے پھر اسلام پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں دیتا. پھر تو یہ فرماتا ہے کہ جب اس وقت تک لڑو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین. یہ 193 نمبر سورہ بقرہ کی آیت ہے. لڑائی کسی مسئلے کا حل نہیں، اور اسلام لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں آیا، لوگوں کو جینے کے طریقے سکھانے کے لیے آیا ہے. یہ بات ہے، اس پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا. آپ قرآن مجید سے مسلسل آپ پڑھیں. لوگ کہتے ہیں جی اسلام لڑائی سے پہلا. حکمرانوں سے غلطیاں ہوئیں، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم خواہ صفائی پیش کرتے رہیں، کہ جنہوں نے اپنی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے مثلا جب کبھی خطرہ دیکھا تو مسلمان فوجوں کو لڑائی پہ لگا دیا اور وہاں انہوں نے زیادتیاں ہوئیں. لیکن پیغمبر اسلام نے کبھی بھی کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے یا کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے نہیں، جب تک کہ ان لوگوں نے کہیں شرارت نہیں کی اور مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں نہیں کی. پھر فرمایا کہ اگر وہ چونکہ ویسے تو 4 مہینے ایسے ہیں جن میں لڑائی اسلام سے پہلے بھی منع تھی اور اسلام نے بھی ان کو قبول کر لیا، مگر اسلام نے کہا کہ تم رجب ہے، ذیقعد ہے اور ذی الحج ہے، محرم ہے. اسلام نے ان کہا ٹھیک ہے، چونکہ اسلام کو لڑائی چاہیے ہی نہیں تھی، مسلمانوں کو لڑائی چاہیے ہی نہیں تھی. تم نہیں لڑنا چاہتے ہم نہیں لڑیں گے. لیکن اگر وہ لڑیں تو فرمایا پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہو بلکہ تم بھی ان کو جواب دو. فاعتدوا علیہم بمثل ما اعتدی علیکم، ان پر اسی طرح تم بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ سلوک کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ کریں گے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. آج بھی ہم ایک بات سن رہے ہیں ہمیشہ کہ ابھی آج کل بڑی گرم بات ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، لیکن ایران نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم لڑائی شروع نہیں کریں گے، پہلے بھی کبھی نہیں کی اب بھی نہیں کریں گے. تو خواہ لوگ لگے ہوئے ہیں، چلیں ان کو اپنے طریقے سے جینے دیں. لیکن دنیا یہی غلطی کرتی ہے، اس سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، پھر نقصان ہوتا ہے انسانیت کا. بہرحال اسلام ہر چیز کے طریقے سے کھاتا ہے، اور اگر اسلامی طریقے سے جو ہے وہ انسان اس کو سوچے یقین جانے انسانیت کی خدمت ہوگی. اس کے علاوہ لڑائیاں بند ہو سکتی ہیں. خود قرآن مجید فرماتا ہے لوگوں سارے کے سارے تم جو ہیں وہ یعنی ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ سارے کے سارے سلم میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ آیت نمبر 208 ہے. سلو آشتی امن میں داخل ہو جاؤ. لیکن ماشاءاللہ آج اس زمانے میں جتنی لڑائیاں آپس میں مسلمانوں کی ہو رہی ہیں اتنی دوسری جگہ نہیں ہو رہی ہیں. اتنی قتل و غارت دیکھیں یمن میں ننگے پاؤں پھوکے نہتے مسلمان ان کو مارا جا رہا ہے، شام میں مارا جا رہا ہے. یہ جتنی لڑائیاں مسلمان دنیا میں ہیں اس کا مطلب سیدھی بات ہے کہ ہم اسلامی سوچ سے ہٹ چکے ہیں. پوری دنیا اسلام ہٹ چکی ہے، اور سوائے الا ماشاء اللہ کہ اگر اسے مسلمانوں کا پیسہ آتا ہے تو ایک دوسرے کو مارتے مرواتے ہیں. اب بتائیں لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے. اسی طرح یمن میں، اسی طرح شام میں، اسی طرح جو ہے دنیا جہاں پہ مسلمان ایک دوسرے کو ماشاءاللہ مارنے کے لیے کافی ہیں. اور دوسرے مخالفین ہیں جو اسلام کے وہ بغلے بجا رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہم تمہیں اسلحہ دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ساری باتیں جو ہیں وہ بہرحال چلیں. لیکن اگر لڑائی ہو جائے تو پھر اسلام پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اگر کوئی پیچھے ہٹے گا تو اس کو کفر کی حد تک لے جاتا ہے. سورہ انفال میں ہے
آتے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی آئیں گے۔ تو یہاں یہ بات ہوئی، پھر حج کے بارے میں پھر گفتگو شروع کر دی 196 میں کہ حج اور عمرہ کو خدا کے لیے مکمل کرو۔ پھر اس کے بعد احکامات ہیں حج کے احکامات ظاہر ہے کہ یہاں چند باتیں ہیں، وہ تفصیلی احکامات جو ہیں وہ حدیث نے بیان فرمائے ہیں، اور وہ انسان جو ہے مناسک حج کو پڑھے۔ خدا سب کو حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ حج پہ جانا چاہیے، اس لیے کہ حج نہ کرنا یہ بہت خطرناک ہے۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جان بوجھ کر ڈیلے کرتا رہا آدمی، نہ بیماری تھی نہ کوئی اور استطاعت میں کوئی مسئلہ تھا، سفر بھی محفوظ تھا، تو پھر جو ہے وہ انسان کو حج نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امیر المومنین میں آخری وصیت میں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیت اللہ کو خالی نہ چھوڑنا، ورنہ تمہارا وجود ختم ہو سکتا ہے۔ اور آج کل بیت اللہ بھی خالی ہے۔ اللہ کرے کہ بیت اللہ کا حقیقی وارث پیغمبر کا فرزند اگر وہ تشریف لے آئے تو پھر بیت اللہ کی رونقیں واپس ہو جائیں اور صحیح معنوں میں بیت اللہ جو ہے آباد ہو۔ تو اس طرح حج کے بارے میں احکامات ہیں، مسلسل جو ہے وہ عرفات میں جاؤ۔ حج تو اسی طرح ہے نا کہ جب انسان دور سے جانے والا، حج کی 3 قسمیں ہیں، میں تھوڑی سی بات کر لوں تاکہ بات جو ہے وہ کچھ تفصیل میں ہو جائے۔ حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ حج قران جو ہوتا ہے وہ قربانی ساتھ لے کر جاتے ہیں، لیکن حج افراد اور قران جو ہوتے ہیں وہ تقریباً 60 کلومیٹر ریڈیس میں جو مکہ کے ارد گرد رہتے ہیں ان کے لیے ہے۔ حج تمتع اس سے دور رہنے والوں کے لیے ہے۔ ہم جو دور رہتے ہیں ہمارے لیے حج تمتع ہے۔ ہم وہاں پہنچتے ہیں، وہاں جا کر عمرہ تمتع کرتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد عمرہ تمتع پر احرام ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ہم 8 یا 9 کو احرام باندھ کے عرفات کی طرف جاتے ہیں، مینا عرفات، اور پھر واپس آتے ہیں مینا کی طرف۔ پہلی مرتبہ جاتے ہوئے مینا میں مستحب ہے، آتے ہوئے جو ہے وہ ضروری اور واجب ہے کہ انسان جب عرفات میں جائے 9 ذی الحجہ کو مغرب تک، زور سے مغرب تک وہاں ٹھہرے، دعا استغفار کرے، رب کی معرفت حاصل کرے، رب سے التجائیں کرے، اور پھر اس کے بعد مشعر الحرام میں آ جائے، وہاں سے کنکر لے شیطان کو مارنے کے لیے، وہ رات وہاں ٹھہرے، وہاں بھی دعا استغفار کرے، پھر مینا میں آئے اور آ کر پہلے جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو پتھر مارے، تاکہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگرچہ وہ فزیکل شیطان نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک ٹریننگ ہے کہ تم شیطان کے خلاف اعلان جنگ کر دو۔ اور شیطان جو ہیں وہ انسانوں میں ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں، تو بہرحال انسان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور رائے خدا میں انسان مال خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ امیروں پر ہے، اور وہ جو عرفات میں بیٹھتے ہیں وہاں جو اپنے ایئر کنڈیشن گھروں میں، بڑے صاف ستھرے گھروں میں بیٹھتے ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں عرفات کی دھول وہ پھانکتے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا ہوش ٹھکانے لگتا ہے انسان کا کہ میرا یہ تصویر کے یہ رخ بھی تو ہے کہ انسان اصل کہاں سے آیا اور کہاں جانا ہے۔ رب کے سامنے اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے، اور یہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ رب کے سامنے اپنی ذلت کا اظہار کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے، احکام خدا پہ عمل کرنا چاہیے، مخلوق خدا کا خیال اس طرح رکھنا چاہیے جس طرح رب کریم چاہتا ہے۔ پر یہ حج کے احکامات ہیں، اور اس میں یہاں تک جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اس میں ایک بعض بندوں کے بارے میں متوجہ فرمایا، تیرے سامنے آ کر جو ہے بڑی باتیں کرتے ہیں بعض لوگ، اور اپنے دل پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، یقینی وہ الد الخصام، بڑے جھگڑالو ہیں اور دشمن ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، یہ آیت نمبر ہے 205۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب ان کو حکومت ملے، سعیٰ فی الارض، زمین میں یا تجھ سے مڑ جاتے ہیں، یا ان کو تولا، اس کا معنی حکمرانی بھی ہے کہ جب زمین میں یہ جاتے ہیں تو فساد پھیلاتے ہیں، کھیتیوں کو اجاڑتے ہیں اور نسل کو ختم کرتے ہیں۔ یہ ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی تو ہیں جس کو قرآن بھی آگے فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ کچھ اس قسم کے ہیں، پیغمبر کے سامنے تو بڑی بڑی باتیں پڑھتے ہیں، لیکن واپس جاتے ہیں تو فساد ہی برپا کرتے ہیں، اور کھیتیوں اور نسل کو برباد کرتے ہیں۔ واللہ لا یحب الفساد،
اللہ فساد کو نہیں فرماتا۔ اس آیہ مبارکہ میں جو 207 ہے، اس میں رب العالمین نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی تو ہیں کہ جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اور اللہ رعوف ہے، اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں یہ لکھا ہے کہ جب پیغمبر مکہ چھوڑنے لگے، ہجرت کرنے لگے، تو وہاں دوسری طرف دشمنوں نے کہا کہ مل کر، شیطان نے مشورہ دیا ایک میٹنگ میں کہ تم مل کر سارے قبیلوں سے ایک بندہ لے لو اور مل کر پیغمبر کو قتل کر دو، تو ایک تو یہ ہے کہ بنی ہاشم تم سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے سب نے میٹنگ کی، طے کیا، اور یہ جو ہے نا ربیع الاول کے پہلے دن تھے، یا اس کے بہرحال اختلاف ہے، اپنا سفر کے آخری دن تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اکٹھے ہوئے تو اسی رات پیغمبر نے فوراً حضرت علی علیہ السلام کو فرمایا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ، اور جو میری اصلی چادر ہے وہ لے کر سو جاؤ جو میں عموماً اوڑھ کر سوتا ہوں۔ تو حضرت علی نے ایک سوال کیا، یہ ہمارے ہاں روایت میں ہے، یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو پیغمبر نے عرض کی ہاں، تو حضرت علی نے وہاں فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ کہتے ہیں یہ پہلے مسلمانوں میں اور اللہ کلمہ پڑھنے والوں میں یہ پہلا سجدہ شکر تھا، اور سو گئے۔ اس حالانکہ حضرت علی بھی ہزاروں رکعتیں رات کو پڑھتے تھے نماز، لیکن اس رات سو گئے، بالکل سو گئے۔ حکم خدا رسول یہ تھا کہ علی سو جاؤ، سو گئے۔ دشمن کھڑے باتیں کر رہا تھا، اور مطلب غور کر رہا تھا پیغمبر سوئے ہوئے۔ جب اندر آئے تو دیکھا تو حضرت علی سوئے ہوئے، کہا پیغمبر کہاں ہیں؟ میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ یہی بہرحال وہ حضرت علی کو جانتے تھے کہ حضرت علی کو ٹچ کرنا تو بڑا مشکل ہے، دوڑے پیچھے گئے، وہ غار حرا پہ غار ثور تک جا پہنچے، اور وہاں پھر یہ مزید باتیں آگے چل کر ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ پیغمبر اور حضرت بکر جو ہیں وہ غار ثور میں اکٹھے تھے، جو جنرلی روایات ہیں وہ یہی۔ مگر حضرت علی علیہ السلام نے جب اتنی قربانی کا اظہار کیا اور پیغمبر کی جگہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو مختلف اہل سنت کی تفاسیر میں بھی ہمارے ہاں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل و میکائیل سے کہ میں نے تمہارے درمیان بھائی چارہ قائم کیا ہے، اور تمہارے میں سے ایک کی زندگی زیادہ بنائی ہے، کوئی ہے تم میں سے جو اپنی زندگی دوسرے بھائی کو دے دے؟ خاموش کھڑے رہے۔ اس وقت فرمایا جاؤ زمین پہ دونوں، وہ دیکھو علی کو، وہ اپنے بھائی کی سے جن پر اپنی جان کا جو ہے نذرانہ کا پیش کر کے لیٹا ہوا ہے، اپنی جان کی قربانی پیش کر کے لیٹا ہوا ہے۔ نیچے آئے، جناب ابراہیم سرانے جناب جبرائیل سرانے کھڑے ہو گئے، جناب میکائیل پائنتی کی طرف کھڑے ہو گئے، اور دونوں نے کہا بخن لگا یا ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ ملائکہ میں آپ کے متعلق فخر و مباحات فرما رہا ہے۔ اس میں ابتغاء مرضات اللہ کے، اللہ کی رضا جو ہے اس کے بارے میں یہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اس میں ہمارے ہاں ذرا بہت زیادہ اس کی مختلف تشریحیں کر کے لوگوں کو ذہن میں کچھ غلط عقیدے بھی ڈال دیے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات جو ہیں حضرت علی کے حوالے کر دیا، اب حضرت علی چلا رہے ہیں۔ مرضات اللہ، اللہ کی رضا کا حاصل کرنا جو ہے کائنات کے ملنے سے بھی بڑی بات ہے۔ آپ نے ابھی حدیث سنی، مولانا نے فرمایا کہ اگر 7 اقلیم بھی میرے حوالے کر دی جائیں، اور اگر ایک چونٹی سے ایک دانہ ظالمانہ طور پہ علی کو کہا جائے کہ لے علی نہیں لے گا، تو حضرت علی علیہ السلام کے یہ چیز کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن یہ ہوا نہیں۔ قرآن مجید اس کی اجازت نہیں دیتا، چونکہ ساری کائنات جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اپنے طریقے سے چل رہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اللہ کی طرف سے امام ہیں لوگوں کے، اور لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا کے بارے میں غلط نہ سوچو۔ اس کے بعد جو ہیں آگے چلتے چلتے جو ہیں وہ ایک زبردست اسی کی بارے میں میرے خیال میں اسی پہ آج تقریباً ٹائم ختم ہو رہا ہے، ختم کرتے ہیں کہ علی ولی کی ذات کو سمجھو۔ علی ولی کی عظمت اس میں ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، باقی کائنات کا چلانا، باقی خلق کرنا، رزق دینا، روزی دینا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنا کام ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میری عبادت کرو، میں تمہیں جو ہے وہ تمہیں خلق کیا ہے میں نے، تم سے پہلوں کو بھی، تم میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو میرا ہم پلہ اور ہم سر نہ بناؤ۔ اور اسی میں
غلطی نہ کریں۔ کبھی کبھی قصیدوں میں یہ جملے ایسے کہے جاتے ہیں، اور یہ جملے جو ہیں وہ ہمارے ہاں متداول ہیں، جن سے ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ کی رضا ساری کائنات کی شہنشاہ سے بڑھ کر ہے۔ خدا راضی، انسان کی منشا، زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ انبیاء اور ائمہ اسی کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں اور اسی کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں رضا خدا کے لیے سارے امور سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نافرمانی خدا سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔